یہ وہ حقیقت ہے صحابہ کرام کے اختلاف. اس انداز کا اختلاف آج بھی قیامت تک جب بھی ہوتے رہے گا انشاءاللہ امت کا معاملہ. ان جنگوں سے میں نے پچھلے بار ان جنگوں سے فائدہ کیا ملا؟ امت کو آنے والوں کو کیا ملا؟ جنگ صفین اور جنگ جمل. جنگ صفین کے جو قیدی آئے، جنگ جمل کے جو قیدی آئے، حضرت علی کے ایک ساتھی جی نے کہا کہ فوراً مال غنیمت دیا جائے اور تمام قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنایا جائے. حضرت علی کھڑے ہوئے، کس بے وقوف نے جملہ کہا ہے؟ جنگ جمل کے اندر میری ماں عائشہ موجود ہے، کیا کوئی اپنی ماں کو لونڈی بنائے گا؟ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. وہ ایسے اختلاف رکھتے ہیں. سارے مال غنیمت، کوئی مال غنیمت نہیں لیا جائے گا. جن لوگ قتل ہوئے ان سارے مال ان کو دیا جائے گا، اور تمام لوگوں کو جو قیدی ان کو سب کو چھوڑا جائے گا، کسی کو لونڈی اور غلام نہیں بنایا جائے گا. یہ امت کو یہ سبق ملا کہ اگر امت کسی اجتہادی مسئلے میں لڑائی ہو، یا دنیا کے معاملے میں آپ لڑیں گے، دنیاوی معاملات میں لڑیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں. ایک مسلمان کو قتل کیا، قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قاتل جہنمی سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیوں جہنمی؟ فرمایا یہ بھی گیا تھا اپنے بھائی کو مارنے کے لیے. وہ بھائی جیت گیا یا ہار گیا، لیکن یہ بھی گیا تھا اس کو مارنے کے لیے. اس لیے قاتل و مقتول جہنمی دنیا کے لحاظ سے، دنیا کے معاملے کے. اور اگر دین کے معاملے میں اجتہادی اختلاف ہو، لاکھوں قتل عام ہو، لیکن حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ کی جو جنگ کا معاملہ ہے، اس انداز سے نہ مال غنیمت لیا جائے گا، نہ کسی کو غلام اور لونے بنایا جائے گا. اجتہادی غلطی ہے. اور حضرت علی سے پوچھا جنگ صفین میں کہ اے علی ہمارے مقتول کا کیا معاملہ ہوگا اور ان کے مقتول کا کیا معاملہ ہوگا؟ حضرت علی کے الفاظ ہے، شیعہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں ہمارے مقتول بھی جنتی اور ان کے مقتول بھی جنتی. اب دونوں جنتی، اور قریب قریب 1,00,000 صحابہ شہید ہوئے جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں. حضرت علی کے جملے سے کیا ہوا؟ وہ 1,00,000 شہید کا دپٹہ پا گئے اور آگے امت کو سبق مل گیا. اگر حضرت علی کہتے کہ ان کے مقتول جہنمی ہے تو کیا حال ہوتا؟ صحابہ کرام کو جہنمی بتایا جاتا. یہ ان کا اجتہاد تھا، یہ ان کی عقل تھی، یہ ان کا معاملہ تھا. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ ابھی میری اور آپ کی کسی میں سے دشمنی ہو جائے، فیصلہ کون کریں گے؟ اس دور کے آدمی کریں گے نا. ایک عالم نماز پڑھا رہا ہو اور ایک آدمی ادھر وضو بنا رہا ہے، اور وہ تراویح پڑھ رہا ہو، تراویح پڑھتے پڑھتے اس کو لقمہ قرآن کے گوتا آ گیا، لقمہ لے رہا ہے. وہ وضو بناتے بناتے اس نے لقمہ دیا امام کو. اگر اس نے لقمہ لے لیا نماز گئی، کیونکہ وہ نماز میں شامل نہیں ہے، وضو کرتے کرتے لقمہ دیا ہے. اگر اس امام نے لقمہ لے لیا، نماز نیت توڑنا پڑے گی، پھر سے نماز باندھنا پڑے گا، نماز برباد، کیونکہ وہ ابھی نماز میں شامل نہیں ہے، وہ لقمہ دے دیا. اچھا وہ لقمہ دینے والا اگر عالم ہوگا تو لقمہ، ارے عالم ہوگا تو لقمہ دے گا ہی نہیں، اس کو مسئلہ معلوم ہے. اور امام جو پڑھا رہا ہے وہ عالم ہوگا تو وہ لقمہ لے گا ہی نہیں کہ وہ وضو کر رہا ہے. آواز دور سے آئی ہے، لقمہ لے گا نہیں، نزدیک. اور ابھی وہ جو لقمہ دے رہا ہے اس کا لقمہ ابھی امام نہیں لے سکتا، لیکن ابھی وضو کرنے کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے پھر لقمہ دے تو کر سکتا ہے. ایک عالم ہے، ایک نماز پڑھا رہا ہے، دونوں عالم ہے. عالم وہاں سے لقمہ دے گا نہیں یا عالم لقمہ لے گا نہیں. معلوم ہوا کہ وہ لقمہ دینا اس دور میں جب جس وقت نماز ہو رہی ہے، ایک وضو بنا رہا ہے، اس کو لقمہ دینے کا حق نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو کیا حق ہے کہ ہم صحابہ کو لقمہ دیں؟ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو لقمہ دیں، بات کریں، ہم کیا کر سکتے؟ ہمیں نہ اس کی رویت معلوم، نہ جنگ کا پتہ معلوم، نہ دلوں کا حال معلوم، نہ معاملہ معلوم، اور ہم فیصلہ کر رہے ہیں. یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کے کام کر رہے ہیں. حضرت معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنا کام نہیں کرتے، اللہ کا جو کام کر رہا ہے. کل کیا ہوگا؟ ہم مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں ہندوستان کی یہ حال ہے مولانا 2026 میں کیا ہوگا؟ میں بولا جاتا ہوں ابھی اللہ میں سے پوچھ کے آتا ہوں کیا ہوگا. ابے 2026 میں کیا ہوگا وہ مولوی کیا بتاوے؟ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ اللہ کی فطرت و سنت ہے. نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے کسی حکومت میں، اور اس کے باوجود مسلمانوں کی آبادی بے نمازی ہے، نماز نہ پڑھنے دیا جائے گا. اللہ یہ ان ظالموں کو معبود کرے گا کہ جو تم کو پھر نماز پڑھنے نہیں دیں. آپ کے ملک ہندوستان میں اتنی فرقہ پرستی چل رہی ہے کہ آپ کو نماز کے لیے روکا گیا ہے. مسجدیں توڑ رہے ہیں،
مسجد ایک برباد کر دی گئی، لیکن آپ کو نماز کے لیے روکا جا رہا ہے. لیکن آج مسجدیں توڑی جا رہی. وجہ بال ٹھاکرے سے، اس زمانے میں بال ٹھاکرے کے پاس گیا تو بال ٹھاکرے نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ نکاح کرنا آپ کی شریعت میں کیا ہے اور نماز پڑھنا کیا ہے؟ میں نے کہا نماز پڑھنا فرض ہے، نکاح کرنا سنت ہے. فرمایا ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں صحیح رہنے کے لیے آپ 4 شادی مت کرو، سنت چھوڑ دو. آپ لڑتے ہو اور فرض چھوڑے بیٹھے ہوئے ہو. کتنے آپ کے حساب سے کتنے مسلمان فرض چھوڑے ہوئے ہیں؟ فرمایا اس ملک کا 80% مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے. کتنا؟ 80% مسلمان نماز نہیں پڑھتا. 80% مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، 20% مسلمان پڑھ رہا ہے نماز. کفارہ ادا ہو جائے گا قوم کا. یہی حال ہوں گے جو ہمارے ساتھ ابھی ہو رہا ہے. اچھا پھر نمازی بھی کیسے ہمارے ہاتھ ادھر بندھی ہوئی ہے، خیال کہیں امام کی غلطی دیکھ رہے ہیں، کہیں سب پہ کوئی عجوب آ گیا تو اس کو ڈھکیل رہے ہیں، کہیں سب بالکل سب نبی پاسم کی سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں موڑے سے موڑا ملاؤ. آپ دیکھو، سب دیکھو ذرا، کوئی کھڑا ہوتا ہے تو بڑے میاں دور کرتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. یہاں اس مسجد میں ایک صاحب وضو بنا رہے تھے، پورا نل کھول کے. ہمارے اقبال بھائی نے بولا میں نل کو کم کھولو. اس نے کیا جواب دیا معلوم ہے اقبال بھائی کو؟ کم کھلنے والا نل لگاؤ نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہماری قوم ہے. جب یہ مزاج ہو تو جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ بہت رحم فرما رہے ہیں. اللہ کی قسم، اللہ کا بہت رحم ہے ابھی بھی ہمارے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں کتے اور بلی، شکل و صورت ہماری بدلی. ہمارے اعمال میں رات کو سوئیں، صبح کتے اور بلی اللہ بنا دے تو بھی کم ہوگا ہمارے ساتھ. ہمارے اعمال یہ ہیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. ہم مسجد میں آتے ہیں، ایک صف پہ کھڑے رہتے ہیں، لیکن بازو والے سے بغض و کینہ رکھتے ہیں. یہ ہماری جماعت کا نہیں ہے، یا سے ہماری جمتی نہیں ہے. مسجد میں آنے کے بعد بھی معاملہ. اور پھر کچھ تو لوگ ایسے کہ پھر بیچارے وہ مسجد میں آنے کے بعد امام و مؤذن تو اتنا بڑا غلام ہے کہ وہاں کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، وہاں سے آرڈر دیں گے امام کو بھی اور مؤذن کو بھی. کل پتہ لگے گا، کل اللہ کے دن. اچھا کمال کی بات یہ کہ جن کے گھروں میں نہیں چلتی وہ آ کے مسجد میں امام و مؤذن پہ چلاتے ہیں. میں نے اس جمعہ میں پڑھتا یہاں بیان کیا تھا کہ جن کی بیویاں سنتی نہیں وہ امام اور مؤذن کو آ کے سناتے. میں باہر نکلا تو ایک بڑی میاں آئے، وہاں ملے میرے کو. فرمایا حضرت آپ مولانا آپ کو کیسے معلوم کہ میری بیوی میری سنتی نہیں؟ بولا میں تو ایک بیان بول رہا تھا، ایک جنرل بات کر رہا تھا میں. دوستو یہ وہ دل کے پھپھولے ہیں. اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اللہ آپ کو بھی ہدایت دے. بہت فتنے کے دور میں ہم چل رہے ہیں، خارجی اور داخلی دونوں فتنے ہیں. علماء کے ساتھ رہیے. آپ یقین مانیے جس دن یہ علماء ختم ہو گئے، یہ سورج کی تپش، یہ چاند کی روشنی، یہ اناج گیہوں چاول جواری گوانجا جو کھا رہے ہیں، یہ پیزے اور یہ مرغی متنجن جو کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ اللہ کے اس دین کے وارثین موجود ہیں، ان کے نصیب سے ہمیں مل رہا ہے. ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں. جب تک آپ ایمان والے موجود ہیں دنیا قائم ہے. جس دن ایک اللہ اللہ کہنے والا ختم ہو جائے گا، اللہ دنیا کو ختم کر دیں گے. ہم تو اس حکومت کے اور ان کا فرقہ پرستوں کو، مولانا سلیمان سکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے خزانچی تھے، YMC کے میدان میں انہوں نے بیان میں یہ کہا تھا کہ ہم ان فرقہ پرست ہندو سے کہتے ہیں کہ تم ہم کو ختم کر دو، ایک ہی وقت میں ہندوستان کے مسلمانوں کو ختم کر دو. ہم 25 کروڑ ہیں، ایک ہی دن میں ہم کو ختم کر دو، انشاءاللہ ہماری لاش کی بدبو سے تم ختم ہو جاؤ. جس دن اس ملک کے مسلمان ختم ہو گیا، یہ اذان کی آوازیں جو لاؤڈ اسپیکر بند کی جا رہی ہے، اتاری جا رہی ہے، جس دن یہ اذانیں ختم ہو جائیں گی اس دن اس ملک کا اللہ ہی محافظ ہے. آپ کی وجہ سے، ان مخلصین ایمان والوں کی وجہ سے اللہ رزق بھی دے رہا ہے، اللہ برکتیں بھی دے رہا ہے، چاند میں روشنی بھی ہے، سورج میں تپش بھی ہے، آسمان بارش برسا رہا ہے. یہ اس دین کی حفاظت کرنے والوں کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے. ہر دور میں، ایک دور تھا معین الدین اجمیری کی وجہ سے دین آیا، ایک دور ہے پھر قطب الدین بختیار کاکی نے سنبھالا، نظام الدین اولیاء نے سنبھالا، صابر کریری نے سنبھالا، مجدد افسانی نے سنبھالا، اور پھر توڑ چڑھا، پھر جہالت آئی، پھر اللہ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پیدا کیا، پھر انہوں نے سنبھالا، پھر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے سنبھالا، پھر شاہ عبدالعزیز کے بعد ان کے نواسے شاہ اسحاق نے سنبھالا، شاہ اسحاق کے بعد عبدالغنی مجددی نے سنبھالا، اور عبدالغنی مجددی کے بعد شاہ اسماعیل شہید دہلوی اور اسماعیل شہید نے سنبھالا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے یہ کام
قاسم نانوتی اور رشید احمد گنگوئی سے اللہ لیا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اور انشاءاللہ ایسے مخلصین ہوتے رہیں گے، بھلے تعداد میں کم ہوں لیکن وہ حق کی بات کرتے رہیں گے۔ اس دور میں بھی کربلا زندہ رہے گا، حضرت حسین جیسے حق بولنے والے انشاءاللہ دنیا سے کم نہیں ہوں گے، بھلے تعداد 1 ہو، لاکھ ہو، کروڑ ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، میں 2 دن پہلے غزہ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اب یقین مانیے مجھ سے کھانا نہیں چلا۔ ایک بچہ بھاگ رہا ہے، پیچھے بم ہو رہا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے، چھوٹا بچہ بھاگ رہا ہے، اور بھاگتے بھاگتے اے اللہ اے اللہ، سوائے اللہ کے کوئی الفاظ نہیں اس بچے کے، اور پیچھے سے بم پھوٹ رہا ہے۔ اور ایک بچے کو دکھایا ہڈی کا جاتا ہے، ماں گود میں لیے دودھ لگاتی ہے پینے کے، خوراک کی نا وجہ سے اس کے بھی سینے میں دودھ نہیں ہے، بچہ بلبلاتا ہے، ماں ہاتھ میں لے کے کہتی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کی غیبی مدد فرمائے۔ اس ملک کے اس وقت کے وہ مسلمان مملکت کے اللہ وہ حجت بنیں گے، کیا جواب دیں گے سعودی عرب کے لوگ، اطراف کے مسلمان بادشاہ کیا جواب دیں گے؟ بچے بھوک سے مر رہے ہیں، عورتیں بھوک سے مر رہی ہیں، بلبلا رہی ہیں۔ 47 لاکھ اس وقت تک 4,70,000 فلسطینی ختم ہو چکے ہیں۔ ظالم اتنا ظلم کر رہا ہے، چاروں طرف مسلم مملکتیں ہیں، کوئی ان بچوں کی آواز کو، بھوک سے مر رہے ہیں، بھوک جو مدد جو جاتی ہے اس میں زہر ملا دیا جاتا ہے، وہ کھانا نہیں پہنچتا۔ ویڈیو تو ذرا دیکھیں آپ تو الحمدللہ صبح کا ناشتہ بھی کر رہے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی کھا رہے ہیں، رات کا کھانا بھی کھا رہے ہیں، ان بچوں کو دیکھیں بیچاروں کو پانی نصیب نہیں ہے، ہڈی کے ڈھانچے بن گئے، لیکن اللہ کی قسم قربان اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ چھوٹا معصوم بچہ ہے، آواز ہے یا اللہ، پیچھے بم پھوٹ رہا ہے کہ اس سے ختم ہو جائے گا، بھاگ رہا ہے، کہتا ہے یا اللہ رحم فرما، یا اللہ مدد فرما۔ دوستو کیا پتہ ہے کیا ہو رہا ہے امت میں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے کے گیا تھا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل حجت بنیں گے اور یہ فلسطین کے مسلمان وہاں کھڑے ہوں گے، کم سے کم ہم یہاں کچھ نہیں کر سکتے، ان کے حق میں دعا تو کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے، ان بچوں کا پیٹ بھر جائے، ان ہماری ماں بہنوں کا پیٹ اللہ بھر دے، بیچاری بھوک سے مر رہی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت اتنا کروڑ مسلمان ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ بات یہ ہے کہ اتنا بے حس ہو گیا ہے، ادھر ہو رہا ہے، ان کا معاملہ ہو رہا ہے نا، ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ آپ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، ایک مسلمان پر ظلم ہو اور دوسرا مسلمان دیکھتے رہے، کل اس مسلمان کی بھی باری آئے گی۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ یہ وہ دکھ ہے، اللہ کرے میرے آنسو اور آپ کے آنسو اللہ قبول کر لے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرما دے، غیبی مدد فرما دے، ظالموں کو نیست و نابود فرما دے۔ ظلم کی انتہا ہے۔ جنگ کرنے کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں۔ بستیوں کے اندر بچوں کو ہاسپٹل میں، آبادیوں میں، بلڈنگوں میں بم مارا جا رہا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، وہ پھپھولے ہیں جو اللہ ہمیں صحیح معنی میں وہ تکلیف دیتی ہے، اور یہ کڑھن اور یہ دکھ بھی نہ ہو آپ بھی ہم بھی کل میدان محشر میں پکڑے جائیں۔ یہ کڑھن تو رکھو کم سے کم کہ ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہماری ماں بہنیں بھوکے مر رہی ہے، کوئی ان کو دینے والا نہیں ہے، کم سے کم کھانا کھا رہے ہو، نوالا اٹھاؤ۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہ تیرا شکر ہے تو ہمیں تو نوالا دے رہا ہے، ہمارے ان بہن بھائیوں کو، ان ماؤں کو، ان بچوں کو تو کھانا نصیب نہیں ہے، پانی نصیب نہیں ہے۔ دوستو یہ کہنا سننا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ساری امت کی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کے دلوں میں بھی اللہ نبی پاک کی ساری امت نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے نے کوئی بات کہی ہو، غلط بات کہ اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمارے پاس سامنے مفتی عبد الرحمن صاحب رہتے ہیں، پڑوسی ہیں، ان کے والد 2 دن پہلے ان کو بخار چڑھا، کمال پٹیل نام ہے ان کا، پیر سوج گیا ہے، وہ ایئر انڈیا میں کام پہ تھے، یہاں پرائم میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے، پھر وہاں سے ان کو ایئر انڈیا کی طرف سے جو ہاسپٹل ہے مولون وہاں ایڈمٹ کیے ہیں۔ آج صبح ابھی نکلنے لگا تو انہوں نے درخواست کی ہے، وہ بیچارے بیمار ہیں، بخار کی وجہ سے پیر بہت سوج گیا ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ سر آپ جناب کمال پٹیل صاحب کو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے،
اور اگر وقت موعود آیا تو اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ جو بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی مرحومہ امت مرحومہ ہے، ہمارے بھائی بہن آبائی مرضوں کے اندر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ وقت موعود آیا تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو دنیا سے جا چکی ہے ان کی مغفرت فرما دے، قبر کی منزلیں آسان فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے، اور اے اللہ ہمیں جنت کو قبر کو جنت کی کیاری بنانے کے وہ اعمال نصیب فرما، وہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، راحت والی زندگی، عافیت والی زندگی، ایمان والی زندگی، عمل صالح والی زندگی نصیب فرما، اور اللہ جب وقت موعود آئے ایمان والی موت، عافیت والی موت، راحت والی موت، شہادت والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے فلسطین مجاہدین نے جو جان کی قربانی بیت المقدس کے لیے دی، اے اللہ ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرما، ان کو اعلیٰ درجہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو حیات ہیں، جو بیمار ہیں، جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، اے اللہ تو قادر ہے، انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ان کے پیاس رہتے ہوئے ان کی پیاسوں کو تو خود بخود بجھا سکتا ہے، اے اللہ ان کی اس وقت غیبی مدد فرما دے، اے ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما دے۔ اے اللہ ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم تجھ سے دعا مانگے کہ ہمارے ان بھائی بہنوں کی تو غیبی مدد فرما دے، اے اللہ ان مجاہدین کی غیبی مدد فرما دے، بیت المقدس کو اللہ اپنی پناہ اپنی امان میں لے لے، بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کر دے، اے اللہ دنیا میں جتنی مساجد ہیں ان کے اللہ حفاظت فرما، اپنی امان میں لے لے، اے اللہ بابری مسجد کی بازیابکاری کے اسباب پیدا فرما دے، اے اللہ اپنے رحم و کرم سے جتنی خانقاہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، جتنے سارے مسلمانوں کی تنظیمیں اللہ ان کی حفاظت فرما، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ ایمان والی زندگی نصیب فرما، آخرت والی زندگی نصیب فرما، عمل والی زندگی نصیب فرما، اور اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی قبول فرما۔ اے اللہ ہماری امت کے نوجوانوں کو دین کی پہلوانی نصیب فرما، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کا ستارہ بنا، ہمارے بڑے بوڑھوں کو دین کا رہنما بنا، ہماری ماں بہنوں کو دین کا ملاح بنا، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو دنیا کے لیے امن، آخرت کے لیے نجات کا اسباب بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔